الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا، تو اس صورت کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے پڑھیں گے۔ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے اس کے زمانہ نزول اور اسباب نزول کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوگا، مفید ہوگا۔ یہ صورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب قریش یہ سوچ رہے تھے اور اس پر غور کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کریں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر یا امتحان لینے کی غرض سے ان کے کہنے پر، ان کے پڑھانے پر چند سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور کنعان اور اس طرف فلسطین کے علاقے میں ان کو ہونا تھا۔ تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے جہاں فرعونہ نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے؟ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بنی اسرائیل کا اور مصر جانے کا، ان واقعات کا ذکر کبھی ان کی زبان سے اس سے پہلے نہیں سنا گیا تھا، نہ عربوں کی روایات میں اس طرح کا کہ کوئی قصے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کا تفصیلی جواب نہیں دے سکیں گے اور ٹال مٹول کر کے کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں بھی انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی کہ اس وقت جب یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ انہوں نے سنایا ہے، تو وہ پورا یوسف علیہ السلام کا کردار نکھر کے سامنے آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل یوسف علیہ السلام کے پیرو ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہی قریش جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا تعلق بالکل برادرانہ تھا۔ قریش کا کیا، دیگر قبائل کا بھی تعلق، یہ سارے بنی اسماعیل سے تعلق تھا ان کا، سب ایک دوسرے کے کزنز ہی تھے یہ لوگ۔ تو دو اہم مقاصد اس میں پیش نظر ہیں اس صورت کے نزول میں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو امتحان تھا، جو سوال تھا، اس کا منہ مانگا جواب ان کو مل گیا، فوری جواب۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو جواب تھا اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح سے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیں اور اس سے ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی ہر کوشش، ہر سازش سے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج کا راستہ ملا، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس کے نتیجے میں بھی وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کو عروج پر لے جانے کے لیے ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عروج حاصل ہوگا۔ گویا قرآن مجید نے ایک کھلی پیشن گوئی کر دی۔ اس سورہ یوسف میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مکہ کے دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ان کے جبر کا کیا عالم تھا۔ وہ اگر وہ یہ تین چیزیں سوچ رہے تھے، قتل کریں، جلا وطن کریں، قید کریں، تو طاقت تھی نا ان کے پاس۔ انہی کے ظلم کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا مکہ مکرمہ، حبش کی طرف انہیں جانا پڑا۔ تو وہ کیا جبر کا ماحول تھا، اور وہاں پہ یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمام یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب
آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، علیک الیوم لا تثریب علیک الیوم، کہ آج کے دن تم، اور معاف کر دیا، سب کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اسی طرح سے یہ گویا پیشن گوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہوں گے اور وہ بھی جو ہے وہ آپ کو معاف کریں گے اسی طرح سے، اور آخر میں ہوا بالکل ایسے ہی۔ اچھا، تھوڑا سا اس کا تاریخی اور جغرافیائی پس منظر بھی سن لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، پوتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق، جس کی تائید قرآن مجید کے اشارات سے بھی ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 4 بیویاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بیٹے بنیامین ایک بیوی سے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جائے مقام ہبرون، موجودہ الخیل کی وادی میں حضرت اسحاق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہاں رہ چکے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب مصر میں چرواہے بادشاہوں کا دور تھا، اور ہیکسوس کنگز کے نام سے تاریخ انہیں یاد کرتی ہے، چرواہے بادشاہ۔ یہ لوگ بھی مصر کے مقامی نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ بھی مصر سے آئے ہوئے، مصر کے باہر سے آئے ہوئے تھے، چرواہے تھے، یہاں پہنچ گئے، یہاں انہوں نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اور یہاں کی جو آبادی تھی وہ جاہل بھی تھی، اور ان کے آپس میں اندر کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی۔ تو یہ چرواہے ان سے زیادہ تہذیب اور تمدن سے واقف تھے، تو یہ وہاں آ کے وہاں کے حکمراں ہو گئے۔ گویا آپ یوں سمجھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے ہیں تو حکومت غیر مقامیوں کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مقامی نہیں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہیں، ظاہر ہے وہ بھی غیر مقامی ہی تھے۔ تو ان کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت کے ساتھ عزیز مصر کے گھر پہنچا دیتا ہے، پھر بادشاہ کے دربار میں، پہلے قید خانے میں، پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ کے جو مسائل تھے اس وقت کے جب اس نے پیش کیے ہیں حضرت یوسف کے سامنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے تو میں آپ کے مسائل کا حل کر دوں گا۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر وہ طاقت اور وہ حکومت حاصل ہوئی جس میں وہ جہاں چاہتے، جیسے چاہتے تصرف فرماتے۔ باقی اس کے دوران جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی مشکلات میں ڈالے گئے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، صبر کیا، اور کس طرح سے جس مرحلے میں جو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کے کیریئر کو ختم کر دینے والا ہے، لیکن وہ اپنے کیریئر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہاں یہ پیغام بھی اس پورے واقعے میں ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اصل دیکھنے والا پروردگار ہے، رب ہے، اور اس کے علم سے دل کا بھی کوئی خیال، خواہش اور دل کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ بھی چھپنے والی نہیں، کجا کے عمل۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی خواہشات، اپنا ایمان، اپنے جذبات، اپنے جو یقین ہیں، ان سب کے مطابق جو بھی عمل کرتا ہے، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو جائے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کیونکہ نتیجے کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے نیک کام
اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے نتائج نہیں دکھاتا، اس کو بلا لیتا ہے۔ مثلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین جوانی کے عالم میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ ان کا عالم یہ تھا کہ جو لباس وہ ایک مرتبہ زیب تن کر لیتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جہاں سے وہ گزر ان کا ہونے والا ہوتا تھا لوگ دور سے سمجھ جاتے تھے کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ حضرت مصعب اتنے عظیم اعلیٰ خوشبوات استعمال کرتے تھے۔ خوشبویات کے استعمال کے علاوہ، لباس کے استعمال کے علاوہ یہ دو چیزیں آ گئیں، باقی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی ماں کے کتنے لاڈلے ہوں گے۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک چیز قبول کرو، ماں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ تو پہلے تو ماں نے کھانے پینے کا بائیکاٹ کیا، وہ ظاہر ہے کہ کتنا لاڈ ہوگا تو ماں باپ کی، ماں اور بیٹے کے درمیان کتنی محبت ہوگی یہ بھی سوچئے۔ لیکن اس محبت کو بھی، اس کے بھوکا رہنے کو بھی، اس کے سوشل بائیکاٹ کو بھی حضرت مصعب بن عمیر نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ بالآخر ماں اتنی سخت تھی اپنے موقف میں کہ اس نے کہا کہ پھر تو گھر سے نکل۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو کہا کہ یہ لباس بھی جو تو پہن کے جا رہا ہے یہ بھی چھوڑ دے۔ تو ٹاٹ باندھ کر وہ گھر سے نکلے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، اور کانٹے لگا کے۔ اور جب ان کا علم کا یہ عالم تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا علم حاصل کر لیا دین کا کہ جب اہل مدینہ نے پہلی بیعت کی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ، تو ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی تعلیم کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کیا کہلاتے ہیں؟ فاتح مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے مدینہ کو فتح کر لیا تھا اپنی تبلیغ کے ذریعے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک باغ میں اور مسلمانوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ ایک سردار وہاں سے آیا اور بہت سختی کے ساتھ اس نے حضرت مصعب بن عمیر سے بات کی، وہیں سواری پر کھڑے کھڑے۔ تو اتنا سخت اس کا انداز تھا کہ سامنے والے کو، یعنی حضرت مصعب بن عمیر کو اور ساتھیوں کے ساتھ غصے کا ہی جواب دینا چاہیے تھا کہ تم اس طرح سے بات نہیں کر رہے ہو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم تھوڑی دیر میری بات سن لو، بیٹھو۔ اور اتنی نرمی سے، دیکھیں وہ اتنی سخت جواب دے بات کر رہا ہو اور یہ آدمی اتنی نرمی سے جواب دے، وہ بے ساختہ سمجھو شہر میں آ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بیٹھا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے جب دعوت پیش کی اور وہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور جا کے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کیا۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر کا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی تدفین کے لیے ان کے پاس لباس نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا۔ سر ڈھانکتے تھے کپڑے سے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھاس سے پاؤں کے اوپر ڈال دو گھاس، اور پاؤں کو گھاس سے ڈھانک لو۔ تو یہ زمانہ تھا، یعنی مدینہ طیبہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں ملا۔ اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اسلام میں آج میرے آپ کے مسلمان ہونے میں، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کا دنیا میں کوئی بھی نتیجہ حضرت مصعب بن عمیر کو نہیں ملا، لیکن کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو یہ ضرور بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں آپ کی کوشش کا نتیجہ مل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، رضا ہوگی، اس کی اسکیم میں آپ کی ایفرٹس کے نتائج اگر ظاہر کرنا اس کو مطلوب ہوگا تو ظاہر ہو جائیں گے، ورنہ آپ کے ایفرٹس ساری جمع ہو جائیں گی اور آخرت میں نظر آئیں گی۔
تو یہاں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مصائب اور جتنی مشکلات اور جتنی آزمائشوں میں ڈالا، ان سب سے نکھر کر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب ہم اس کا کل سے آیت کے ساتھ، آیات کے ساتھ انشاءاللہ روانی کے ساتھ اس کے قصے کو بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ اس کا آپ کے ذہن میں اگر رہے تو انشاءاللہ اس قصے کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے، اور جس وقت بھی آپ اس کو سن سکیں گے تو بعض چیزوں کی تفہیم آسان ہو جائے گی۔ ایک اور چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس وقت جو آج کے حالات ہیں، معاشرتی حالات، مرد و خواتین کے تعلقات، اس کو اور ہماری جو اپر کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس کی خواتین کے، آج کی ایلیٹ کلاس کی خواتین کے حالات اور اس دور کی ایلیٹ خواتین کے حالات، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کتنی مماثلت ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ آج جو کچھ ہے اس سے پہلے کبھی کسی دور نے نہیں دیکھا۔ انسان ہر دور میں جتنے گھٹیا لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کے رہے ہیں، ان کی ذہنیتیں ایک ہی طرح کی رہی ہیں، ان کے اعمال ایک ہی طرح کے رہے ہیں۔ تو یہ ہم جب اس کو پڑھیں گے سبقاً آیت ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج کی نشست میں اسی بیک گراؤنڈ پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔